أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کی آیت نمبر 195 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق سے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس کے میں نے کل 2 حصے علیحدہ علیحدہ لکھے ہیں۔ پہلے حصے میں سب سے پہلے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو سیکھیں گے، پھر انشاءاللہ آیت کے باقی کے حصے کی جانب بڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے نوٹس اپنے سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو بھی میں بتاؤں لکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ لکھیں، تاکہ جو مسائل جو احکامات اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے دل میں، آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ ہر آیت میں، ہر جملے میں جو بات کہی جا رہی ہے اللہ کے حکم سے میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو صحیح معنوں میں وہ پہنچا سکوں۔ تو آیت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ آیت کے ترجمے میں ہم اس چیز کو سب سے ابتدا میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ سب سے پہلے اس آیت میں جو مسائل بیان ہو رہے ہیں ان سے پہلے ہمیں بہتر طور پہ علم ہونا چاہیے کہ حج کس کو کہتے ہیں اور عمرہ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، حج کے لفظی معنی ہے زیارت کرنا یا زیارت کا ارادہ کرنا، یعنی یہاں پر مسلمان رب العالمین کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی نیت سے احرام باندھ کر 9 ذی الحج کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے کو حج کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص وقت بھی مقرر ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ یہ انہی تاریخوں کے دوران ذی الحج کے مہینے میں ہی ادا کیا جائے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، ہجرت کے 9ویں سال فرض ہوا تھا، اور اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید میں واضح آیات ہیں۔ اگر کوئی اس کی فرضیت کے بارے میں انکار کرتا ہے کسی بھی طرح سے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یاد رہے کہ حج صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس کے لیے صاحب استطاعت ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت نہیں ہے اور وہ دل میں شوق رکھتا ہے عمرہ کا، حج کا، لیکن وہ کر نہیں پا رہا، تو اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن جو شخص جانتے بوجھتے حج ادا نہیں کرتا، بعد اس کے کہ اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن وہ اس کو لازم نہیں سمجھتا یا فرض نہیں سمجھتا یا ضروری نہیں سمجھتا، تو وہ پھر گناہ گار ہوگا، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، کیونکہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے حج، تو اس کی ادائیگی ہر ایک مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہو لازم ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ اس آیت میں مذکور ہے عمرہ۔ لفظ عمرہ جو ہے وہ عمر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے زندگی، کیونکہ یہ جو عبادت اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے عمرہ، ٹھیک ہے، یہ عمر بھر کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، پوری عمر، پوری زندگی میں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اس لیے اس کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حج کے لیے وقت مقرر ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، آپ جب چاہیں، جس مہینے میں چاہیں، جس دن چاہے کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ عمرہ کے معنی آبادی کے بھی ہوں، ٹھیک ہے، اس کے لفظی معنی میں یہ بھی آ جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت کا جو گھر ہے وہ اس عبادت کے طفیل، اس عبادت کی بدولت ہر وقت آباد رہتا ہے، اس لیے بھی اس کو عمرہ کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے. اب یہ بات کہ حج جو ہے وہ 9 ہجری میں فرض ہوا، اور حج دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حج اکبر جس کو عام طور پہ ہم حج کہتے ہیں، بلاتے ہیں، اور ایک حج اصغر. حج اصغر یعنی چھوٹا حج، یعنی اس سے مراد عمرہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حج عمر میں ایک بار مالدار شخص پر فرض ہے اور عمرہ سنت ہے. ٹھیک ہے. عمرہ سنت ہے. حج کے لیے جو ہے وہ مہینہ اور تاریخیں مقرر ہیں، جبکہ عمرہ کے لیے کوئی مہینہ کوئی تاریخ مقرر نہیں، جب چاہو کر لو. عمرہ میں جو ہے احرام شرط ہے، اور جو طواف اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، ان کے درمیان سعی کرنا، یہ ارکان عمرہ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی عمرہ صرف یہ ہے کہ احرام سے باہر، حرم سے باہر احرام باندھ کر طواف کریں. ٹھیک ہے. اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر احرام کھول دیں اس کے بعد. لیکن جو حج ہیں اس کے 3 فرائض ہیں، اور وہ کون کون سے؟ نمبر 1 احرام لازمی طور پر ہو، دوسرا وقوف عرفہ، اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ بات تھی فرائض کی. تو حج کے واجبات بھی ہیں، اور 5 واجب ہیں حج میں. وہ کون کون سے؟ نمبر 1 مزدلفہ میں ٹھہرنا، نمبر 2 صفا اور مروہ کی سعی کرنا، یعنی ان کے درمیان چکر لگانا، نمبر 3 جمرات پر کنکریاں مارنا. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 طواف وداع کرنا، اور نمبر 5 سر منڈانا یا کٹوانا. خواتین کے لیے بال کٹوانے، اور مرد کے لیے اپنے پورے سر کو منڈانا جو ہے وہ حج میں لازم ہوتا ہے. بہرحال یہ اس کے واجبات تھے. ٹھیک ہے. حج کے اور فرائض بھی ہم نے پڑھے. فرائض 3 تھے. تو بیسک ہمیں الحمدللہ علم ہو گیا کہ حج اور عمرہ کہتے کس کو ہیں، اور اس کے واجبات اور اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں. اب آیت کی طرف دوبارہ چلتے ہیں، آیت کے ترجمے کو دیکھتے ہیں. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اس آیت کے پہلے حصے میں جو پہلی یہ الفاظ ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں، حج اور عمرہ جب تم شروع کرو اس کو تو ضرور پورا کر دیا کرو. یہ بہتر ہے کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ ہی ادا کر لیا جائے. دیکھیں، حج کی 3 اقسام ہیں، اور اس کی پہلی قسم حج افراد ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ صرف حج کا احرام باندھا جانا اور حج ہی ادا کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کی دوسری قسم ہے حج تمتع، یعنی پہلے عمرہ کا احرام باندھا جائے، پھر عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر کے دوران حج کا احرام بھی باندھ لیا جائے، اسی سفر میں حج کا احرام باندھ لیا جائے. یہ کون سا ہے؟ حج تمتع. نمبر 3 جو ہے وہ ہے حج قران. ٹھیک ہے. یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھ لیا جائے، اور اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں. اور اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے جاننے کے لیے بہار شریعت کا حصہ 6 جو ہے وہ اس کا مطالعہ لازم و ملزم آتا ہے، تاکہ ڈیٹیل بہت زیادہ سمجھ آ سکے. بہرحال اس آیت کے ابتدا میں جو ذکر ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی جب احرام باندھ لیا، جب حج کی یا عمرہ کی نیت کی، تو ہر ممکن صورت میں حج ادا کرو. اور سب سے زیادہ افضل کیا ہے کہ حج قران ان تمام حجوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں حج اور عمرہ ایک ہی ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں. پھر اللہ نے ایک اور دوسرا مسئلہ یہاں پر بیان کیا. وہ کیا؟ تو اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے. اب یہاں پر کیا مراد ہے کہ اب اگر تم حج یا عمرہ کا احرام باندھ چکے ہو، لیکن بیماری ہے یا دشمن کی وجہ سے، دشمن کے خوف کی وجہ سے، یا کسی بھی قسم کی معذوری آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا گھیراؤ ارد گرد تمہارے کر دیا گیا ہے، تمہیں روک دیا جا رہا ہے حج کرنے سے، تو اب یہ صورت کیا ہے کہ اب جو بھی تمہیں قربانی میسر ہو تم نے کرنی ہے. وہاں پر ہدیہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا، یعنی قربانی کرنا یہاں پر واجب آ جاتا ہے. اگر احرام باندھ لیا، حج کی نیت کی، لیکن کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے وہ کھولنا پڑ رہا ہے، تو پھر قربانی لازم آتی ہے. اور یہ قربانی کیا ہے؟ جو میسر ہو، یعنی اونٹ یا گائے یا بکری، کسی بھی ذریعہ سے اس کو حرم میں بیچ دو. ٹھیک ہے. اور پھر کیا؟ جس کے ہاتھ آپ نے اس جانور کو بھیجا ہے، کوئی دن یا تاریخ مقرر اس کو دے دو کہ تم نے اس تاریخ کو ہی قربان کرنا ہے اس جانور کو جو میں بھیج رہا ہوں اپنی طرف سے یا بھیج رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو جب وہ وہاں پر پہنچ جائے، جب وہ جانور ذبح کر دے، تو اس وقت تک
تک تم اپنی جگہ پر اپنے گھر پہ یا جہاں بھی تم موجود ہو اپنا سر وغیرہ نہ منڈاؤ، کیونکہ یہ احرام کھولے بغیر احرام کو نہ کھولو جب تک کہ تمہاری قربانی وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اور ذبح نہیں کر دی جاتی۔ پھر جب وہ تاریخ آ جائے، جب تم نے وہ جانور دیا تھا اس کو ذبح کرنے کا وقت آ گیا، تو اب تم اپنا سر منڈا سکتے ہو، ٹھیک ہے، سر منڈوا سکتے ہیں۔ اب دوسری صورت یہ کہ ہاں جو کوئی بہت زیادہ سخت بیمار ہے اور بغیر سر منڈائے اس کو بالکل بھی آرام نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، جیسے سر میں چھالے یا دانے یا کچھ بھی نکل آیا اور کسی بھی قسم کی اس کو سخت شدید مجبوری ہے کہ وہ سر منڈائے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اب اگر ایسی کوئی بھی مجبوری ہے تو وہ اپنا سر پہلے ہی منڈا لے، اور اس کے عوض بھی اس کو 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ابھی میں نے کیا پڑھایا، کیا سمجھایا کہ اگر آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے، احرام باندھ لیا لیکن مجبوری ہے نہیں جایا گیا، تو اس صورت میں کیا آپ پر لازم آتا ہے کہ آپ اپنے ہی حصے کا جو قربانی کا جانور ہے وہ حرم میں کسی کے تھرو بھیج دیں، اور جب تک وہ حرم میں قربانی کا جانور قربان نہیں کرتا تب تک لازم نہیں ہے کہ آپ احرام بدلیں، احرام نہ کھولیں اور دوسری صورت سر نہ منڈائیں۔ اب یہاں پر ایک اور کنڈیشن آ گئی کہ مجبوری ہے، بیماری ہے، سر منڈانا لازم ہی آتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ سر تو وہ منڈا لے لیکن اس کے بدلے میں بھی وہ ایک طرح سے 3 دن کے لگاتار روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے۔ اور صدقہ اگر اس نے دینا ہے تو اس میں بھی اونٹ کا یا گائے یا بکری جو ہے وہ صدقہ کر کے ذبح کر دے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یا 3 دن کے روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، صدقہ کر دے، اور اونٹ وغیرہ، گائے وغیرہ، بکری وغیرہ کو ذبح کر دے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس پر 2 چیزیں اس صورت میں لازم ہوتی ہیں، ایک احصار یعنی جب حد سے رک جانا تو اس کی قربانی جو حرم میں ذبح کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور دوسری تاریخ مقررہ سے پہلے اگر وہ احرام کھولتا ہے تو اس کا کفارہ اسے ادا کرنا ہوگا، جو کہ میں نے اس آیت میں بیان کر دیا۔ یعنی مختصراً یہ کہ جان بوجھ کر جو احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو وہ گناہ گار بھی ہوگا اور اس کو فدیہ بھی لازمی دینا ہی ہوگا، لیکن جو مجبوری کی وجہ سے احرام کی جو پابندیاں ہیں لگائی گئیں اس کی مخالفت کر بیٹھے مجبوری کی وجہ سے، تو وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، ہاں البتہ اسے فدیہ اس صورت میں بھی دینا ہی ہوگا، جس کو میں نے اس آیت میں ایکسپلین کر دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک جو میں نے ایکسپلینیشن دی ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں آپ کسی بھی قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں رب العالمین فرماتا ہے، پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو، پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر آؤ، یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اب اس آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، اس سے کیا مراد ہے؟ حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حج کی ٹائپس ایکسپلین کی تھی، ٹھیک ہے، اس میں 3rd ٹائپ یہ تھی حج قران، جس میں حج اور عمرہ اکٹھا ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا کہ جس کو ایک ہی سفر میں بالکل مکمل شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر لے وہ شخص، اس پر شکرانے کے طور پر ایک قربانی لازم آتی ہے، اور یہ قربانی عید کے دن والی قربانی نہیں ہوتی۔ ایک تو ہوتا ہے نا حاجی سب عید کے دن قربانی کرتے ہیں، وہ تو ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک قربانی دینی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس صورت میں جب آپ حج اور عمرہ ایک ہی سفر سے ادا کر رہے ہیں اور شرائط بھی سب کی مکمل ہیں، سب کو ٹھیک ٹھیک ادا کیا ہے، تو ایک علیحدہ سے قربانی دینی ہوگی۔ اب اگر ایک اور حکم آگے یہاں پر، جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر آ جاؤ۔ یعنی یہاں پر بھی رب العالمین نے شدید سختی نہیں رکھی کہ اب کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا سے قربانی دے، اس کے پاس اتنے روپے نہیں ہیں، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں حکم ہے
کہ جو شخص قربانی کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حکم ہے کہ 10 روزے رکھے۔ اس میں سے جو 3 روزے ہیں وہ کبھی بھی حج کے دنوں میں یعنی یکم شوال سے لے کر 9 ذی الحج تک 9 ذی الحج تک کسی بھی وقت وہ 3 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور کہنے کا مقصد یہ کہ یکم شوال سے لے کر 9 ذی الحج تک احرام باندھنے کے بعد کسی بھی 3 دن میں وہ یہ روزے رکھ سکتا ہے، اور پھر اکٹھے رکھے اس میں یا علیحدہ علیحدہ رکھے، اس کا بھی اس کو اختیار ہے۔ یعنی یکم شوال سے 9 ذی الحج تک احرام باندھنے کے بعد روزے رکھنے، چاہے تینوں دن لگاتار رکھ لیں یا بیچ میں کوئی گیپ درمیان میں ڈال لیں، تو اس کا اس شخص کو اختیار ہے۔ اور باقی کے 7 روزے 13 ذی الحج کے بعد رکھے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت میں ذکر ہے نا 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر کو لوٹ آؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ 3 پہلے رکھنے ہیں اور اس کے بعد جو باقی کے 7 ہیں، کل 10 روزے ہیں نا فدیہ کے، یعنی اگر قربانی نہیں دے رہے، 3 پہلے اور 7 بعد کے۔ اب وہ مکہ مکرمہ میں موجود رہ کر بھی آپ رکھ سکتے ہیں 13 ذی الحج کے بعد، لیکن افضل یہی ہے کہ جب وہ واپس اپنے گھر کو لوٹ آئیں، جب آپ حج کر کے واپس گھر کو لوٹ آئیں اس صورت میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق دے۔ مجھے ایکسپلین کر کے اتنا دل کو سکون مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اسی پڑھانے کے صدقے سے، آپ لوگوں کے سمجھنے کے پڑھنے کے صدقے سے ہم سب کو اس گھر کی زیارت کی توفیق اور حج عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، پھر آیت کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، یعنی حج تمتع یا حج قران کا جائز ہونا صرف جو میقات کے حدود سے باہر ہیں ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو حدود میقات میں، میقات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جب حج یا عمرہ کی نیت کرتے ہیں نا تو حدود میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد احرام جب باندھ لیا تو آپ تمام شرائط کے اندر آ جاتے ہیں جو پچھلی آیات میں ایکسپلین کی۔ تو جو حج تمتع یا حج قران جائز ہو یہ اس شخص کے لیے جو حدود میقات سے باہر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدود میقات میں اور اس سے اندر رہنے والوں کے لیے نہ حج تمتع جائز ہے اور نہ ہی حج قران، ٹھیک ہے۔ وہ صرف حج افراد ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ صرف حج ادا کر سکتے ہیں جس کا سمپل احرام باندھا جائے اور حج کیا جائے، کیونکہ وہ ادھر ہی رہتے ہیں۔ جو دوسرے جگہوں سے آئے ہیں جو حدود میقات میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہے کہ وہ دوسری 2 صورتوں کا حج کر سکتے ہیں۔ جو وہاں پر ہی رہتے ہیں مکہ میں حدود میقات کے اندر، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ حج کرنا بالکل بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان 2 آیات میں ایکسپلینیشن تھی۔ پھر اللہ لاسٹ میں فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یعنی یہاں پر کیا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ حج کرنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوا لینا صرف اس لیے کہ جو ہے وہ ریاکاری ہو، ویسے تو ٹھیک ہے حاجی کہلوانا، یا مطلب ایک شخص کو شوق ہے یا ایک اس سینس میں کہ وہ دکھاوا نہیں کر رہا یا وہ ریاکاری نہیں کر رہا، تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے لوگ بلاتے ہیں پیار سے حاجی کہہ کے وغیرہ۔ لیکن جو حج کر کے حاجی بن جائے لیکن اس کے باوجود اللہ سے نہ ڈرے، تو اس سے سمجھیں کہ حج کرنے کا کوئی فائدہ نہ رہا۔ جیسے کہ عام الفاظ میں ہم اگزامپل دیتے ہیں نا کہ روپیہ کمانا آسان ہے لیکن اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حج لوگ کر تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد سنبھالنا بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں کہ کہیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس کی وجہ سے جو حج کیا ہے اور اس سمیت سارے نیکی کے اعمال وہ تمام کے تمام برباد ہو جائیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حج ہی نہ آپ کریں، لوگ کہیں جی حج کرنے کے بعد گناہ کریں گے تو زیادہ سخت پکڑ ہوگی، آگے کی غلط نہ ہی سوچا کریں تو بہتر ہے۔ بس دل میں یہ شوق رکھا کریں کہ اللہ ایک دفعہ اس در کی حاضری کی توفیق دے، سچی توبہ کی توفیق دے بعد جس کے گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس آیت میں ساری باتیں سمجھانے کے بعد آخر میں کہا کہ مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ سے خوف کھاتے رہو، تقوی اختیار کیے رکھو، نیکیوں کے قریب اور گناہوں سے دور بچتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی بھلے کی امید رکھو اور نیک گمان رکھو تاکہ رب العالمین تمہاری مشکلات کو دور فرمائے اور تمہیں ایک دین حنیف دین اسلام کی پیروی کی توفیق دے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ
میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ان آیات کو آسان الفاظ میں اس آیت کو سمجھانے کی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میرا مشورہ یہی ہے کہ بہار شریعت کی جلد 6 کا بھی مطالعہ لازم فرمائیں اگر آپ کو دیگر مسائل سمجھنے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی آیات میں بھی اس کی ڈیٹیل آئے گی جو کہ ہم اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔